वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यकीनन आज का जो मौजू रखा गया था तलबा के लिए, ये बड़ा ही अहम मौजू है और इसकी बड़ी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि ये इस उम्र से ही अगर इन दलाइल को याद रखें और फिर अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी कहीं किसी मोड़ पर कोई इतराज़ करता है तो उसके पास दलाइल जमा होंगे। ये असातिज़ा की मेहनत नज़र आ रही थी। माशाअल्लाह एक एक इतराज़ बच्चों ने सामने रखा और उसके जवाबात दिए, और यकीनन ये सारे जवाबात बहुत अच्छे थे। लेकिन साथ साथ आप जो इतराज़ात कर रहे हैं उन पर भी आप इतराज़ कर सकते हैं। मसलन कहते हैं कि ये जानवरों पर जुल्म है। कितने लोग हैं जो सर्दियों में पानी गर्म करके नहाते हैं, पानी के अंदर कितने जरसुम्मे होते हैं, वो भी तो जानदार है ना, वो उनको गर्म करके मार देते हैं और उनकी भी तो जान का ज़िया करते हैं। अगर ये कुर्बानियों पे एतराज़ करते हैं तो अपने आराम के लिए गर्म पानी करके उन जरसुम्मों को, उन जानवरों को जो जरासीम की सूरत में उनको मारते हैं। फिर अपने शादी ब्याहों में कितनी मुर्गियां जो है वो मुर्ग चलाते हैं, वो जानदार नहीं है। ये बहुत सारे जो इतराज़ करने वाले हैं, इनको इतराज़ आता ही उस वक़्त है जब कोई इबादत शुरू हो रही होती है। अगर किसी ने गाड़ी लेनी हो, V8 लेनी हो या फार्चूनर लेनी हो, उस वक़्त इतराज़ याद नहीं आता कि ये मैं इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेता हूँ, इसका पैसा मैं गरीबों में क्यों नहीं तकसीम कर देता। ये सब इतराज़ात उन लोगों के हैं जो अपने आराइश के लिए तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो है वो ये काम उन पे इतराज़ात ही करते रहते हैं। और फिर ये सुन्नत तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी के दौर में ये सुन्नत रही है, ख़ासकर कुर्बानी की। कहते हैं कि इससे पैसे का ज़िया है। पैसे का ज़िया क्या? जितना कुर्बानी में गरीबों का फ़ायदा है इतना किसी चीज़ में भी नहीं है। गरीब जो है वो साल भर जानवर अपने घरों में पालते हैं और फिर बेचते हैं आगे किसी को, वो 4 पैसे कमा के अपने साल की रोटियां पूरी करते हैं। फिर वहाँ से जो मजदूर जो ख़रीदार ख़रीदते हैं वो अपना कमाई करते हैं। फिर कितना ट्रांसपोर्ट लगता है, उन गाड़ियों में आता है ये, वो गरीबों की गाड़ियाँ हैं सब, वो ड्राइवर भी हो, उसका भी दिहाड़ी लग जाती है, उसकी भी साल की रोटियां बन जाती हैं। फिर जानवर कराची में पहुँचते हैं, गाड़ियों के ज़रिए से आते हैं। फिर इनको संभालने वाले मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। और फिर इनका चारा जो है वो सारा चारा जो बीजने वाले हैं, उगाने वाले हैं, वो चारा यहाँ कराची में महंगे दामों में बिक रहा है इन कराची के ये कुर्बानी के दिनों में। और फिर सब गरीबों का ही मामला है। और फिर जिस दिन ज़िबा करना है उस दिन कसाई सारे गरीब लोग ही होते हैं, उनकी साल भर की रोटियाँ चल पड़ती हैं। फिर बहुत सारे दीनी इदारे हैं जिनमें गरीब तलबा पढ़ते हैं, वो खालों की मद में लेकर वो साल भर जो है अपने दीनी इदारे चला लेते हैं। ये दीन के इदारे जो हैं इसमें कौन से अमीर तलबा पढ़ते हैं, सब गरीब भी पढ़ रहे होते हैं। तो सब गरीबों की ही मदद है। और आप अगर एक एक चीज़ देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर है गरीबों का वो कुर्बानी में है। और फिर इसीलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे। वैसे मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा सबसे, कि काश के अगर हम सब भी कुर्बानियाँ करें ना। करते नहीं है, मौलवी नहीं करते। मौलवियों को देखा आपने कभी करते हुए? हाँ, दूसरे लोग करते हैं, मौलवी नहीं करते। ना इमाम करता है, ना खतीब करता है, कोई भी नहीं करता। जबकि पहली मस्जिद के खतीब अल्लाह के नबी थे।
اللہ کے نبی مسجد کے خطیب تھے نا, امام تھے, آپ نے کسی سال قربانی کی چھوڑی؟ آپ نے ہر سال قربانی 2 جانور, ہر سال آپ 2 کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی ارادہ کرتے قربانی کا تو 2 مینڈے خریدتے, 2 مینڈے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں, صرف اللہ کے نبی کے نہیں, سارے نبیوں کے وارث ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے, مولویوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی غربت کی, وہ آج کسی مولوی کی نہیں ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں, جو مسجد نبی کے امام اور خطیب ہیں, کئی چاند چولہا نہیں جلتا تھا, کئی چاند. لیکن قربانی ہر سال 2 مینڈے, ہر سال 2 قربانیاں. اس لیے کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ, جو بندہ جوڑا اللہ کے راستے میں جو ہے قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب یہ پہنچے گا جنت کے دروازوں پر, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, اس لیے کہ یہ جوڑا خرچ کر کے آئے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے. حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا, امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ 16 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجے اور مدینہ میں الگ قربانیاں کی ہیں, قربانیاں مدینہ میں الگ کی ہیں. اور آخری سال جس میں آپ نے حج کرنا تھا, آپ نے اس وقت بڑے بڑے تاجروں کو بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ کہاں کا جانور مہنگا ہے اور سب سے خوبصورت ہے. سب نے کہا کہ یمن کا جانور جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ آؤ یہ پیسے لے جاؤ اور جا کے وہاں یمن سے اونٹ خرید کے لاؤ, وہاں کا جانور بہترین ہے, بہترین جانور. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو رقم دی تھی, حضرت علی نے اس سے 100 اونٹ خریدے, 100 اونٹ. آج اگر ہمیں کوئی پیسے دے دینا, جاؤ منڈی سے قربانی خرید کے لاؤ, ہم 1 آدھ خرید کے لے آئیں گے, باقی پیسے لے آئیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا, انہوں نے سارے پیسوں کی جو ہے نا وہ 100 اونٹ خرید لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی میں نے 100 اونٹ خرید لیے ان پیسوں سے. اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ وہاں مکہ میں لے آؤ. 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں. اور آپ کے ہاتھ کیسے تھے؟ ایک صحابی کہتا ہے ریشم سے زیادہ نرم تھے. 63 اونٹ جن ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے نہر کیا ہے, تو کتنا جذبہ ہے. ہمارے اندر کہاں جذبہ ہے؟ وہ سمے اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے, ہم بھی تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کسی ایک سال بتائیں مدینہ میں جا کر قربانی نہ کی ہو. 100 اونٹ آپ نے آخری زندگی کا آخری سال جو تھا آپ کیا, اس میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے. 63 تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, کیونکہ آپ کی عمر 63 سال تھی. 63 سال آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے. اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم میری طرف سے وکیل بن کے ان کو ذبح کرو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے گھر کا کوئی حال بتائیں. آپ بتائیں اللہ کے نبی کے ناشتہ کیسے کرتے تھے, دوپہر کا کھانے میں کیا ہوتا تھا اور رات کے کھانے میں کیا ہوتا تھا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں اور امی عائشہ صدیقہ جو ہے وہ رو رہی ہیں. کہا آپ جو ہے نا ناشتے کا پوچھ رہے ہیں, آپ دوپہر کے کھانے کا پوچھ رہے ہیں. ہم تو کئی چاند جو ہے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا, کوئی کھانے کے لیے چیز ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال دی. کون سا مولوی ہے کہ جس کا گھر کا چولہا نہ جلتا ہو؟ کون سا جو ہے وہ غریب سے غریب بندہ ہے جس کے گھر کا چولہا ایک دن بھی بند ہوا ہو؟ کہتے ہیں جس دن جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس دن اس کا گھر کا چولہا نہیں جلتا. اس دن تو زیادہ بریانیاں بنتی ہیں, اس دن تو زیادہ کھانے کھاتے ہیں. یہ اعتراض بھی, یعنی ایک دن بھی چولہا بند نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ یہ کن پہ, دوسروں پہ ہی فرض ہے. لوگوں پر ہم اتنے دلائل دے کے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے قربانی کی طاقت رکھی اور قربانی کرنے نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے.
ہم مولوی حضرات تو یہی تاکیدن حدیثیں سنا سنا کے لوگوں کا خون چوس لیتے ہیں اور خود کرتے نہیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم پوری اپنی تنخواہوں میں سے جتنی بھی تنخواہیں ملتے ہیں ان میں سے 500 کچھ رقمیں خاص کر لیں ہر مہینے, تو ایک قربانی تو ہر مولوی دے سکتا ہے, ہر مولوی دے سکتا ہے ہر قربانی. لیکن نہیں, ہم نہیں دے رہے ہم لوگوں کو. حالانکہ مولویوں نے کون سے اپنی جیب سے دینی ہوتی ہے, وہ کسی کو ترغیب دیں گے, وہ قربانی اٹھا کے مولوی صاحب کو دے دیں گے, مولوی صاحب تم قربانی کر لو. لیکن جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرتے. ہم دوسروں کی قربانیاں کرنے پر جو ہے وہ شیر ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی قربانی کا گوشت ہمیں دے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سال قربانی کا حکم دیا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ 3 دن تک آپ کو قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے. دوسرے سے صحابہ نے جو ہے وہ, ہم تو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی سستی قربانی ہو اور قربانی ہو ہی نہ ہم سے. صحابہ اکرام نے دوسرے سال 6 مہینے پہلے سے قربانیاں سب نے خرید لی, خوب فربا کیا, موٹا کیا قربانیوں کو, ہر صحابی نے قربانی کی. اور دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اللہ کے صحابہ پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی پچھلے سال تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ 3 دن تک قربانی کا گوشت نہیں کھانا, بانٹ دیں آپ سب, 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا. اللہ کے نبی آج اس سال بھی ہم اسی طرح عمل کر رہے ہیں. ہم غریب سے غریب کے گھر میں گوشت دینے گئے, اس نے کہا, اندر سے آواز آئی کہ نہیں آج ہماری قربانی ہے, ہمیں گوشت نہیں چاہیے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے رکھ دیا, اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے, اب کوئی بھی گوشت لینے کے لیے تیار نہیں ہے, قربانیاں سب نے جو ہے وہ کی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تم ذخیرہ کر سکتے ہو. تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان قربانیوں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں سکھا کر پھر ہم سال بھر قربانی کا گوشت کھاتے رہے, سال بھر. تو کتنے صحابہ اکرام, آج تو ہم پوچھتے ہیں جی قربانی فرض ہے یا مستحب ہے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, بس یہی اعتراضات. حالانکہ قربانی بہت بڑا جذبہ ہے اور سنت رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کی ہے. اس کے لیے کوئی نہ زکوٰۃ کا نصاب ہے, کہتے ہیں جی جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو وہ قربانی کرے. بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں دی, اس لیے کہ آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا. تو آپ تو کبھی بھی زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے. تو پھر آپ یہ شرط کیسے لگاتے ہیں کہ جو قربانی وہ کرے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر سال 2 قربانیاں تو کی ہیں, اور فتح مکہ کے ٹائم جو ہے وہ 16 قربانیاں حضرت عائشہ کہتی ہیں اونٹوں کی جو ہے وہ مکہ میں بھیجی, مدینہ میں الگ کی. پھر آخری جو آپ نے حج کیا اس میں 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ. آج 100 اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جذبہ قربانی ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی نہ زکوٰۃ کا نصاب ہے نہ اور معاملات ہیں. اور پھر یہ تو عبادات ہی اتنی قیمتی ہے کہ آج آپ یہ جذبہ پیدا کریں قربانی کا, کل اپنی جان کی قربانی دینے کا بھی معاملہ جب آئے گا تو وہ آسان ہو جائے گا. اثار کا جذبہ پیدا ہوگا. صحابہ کرام میں کتنا اثار تھا. آپ دیکھیں کہ وہ جنگ کے موقع پر ایک پانی کر رہا تھا, ان کو صحابی دینے گیا تو اس نے دوسری طرف سے آواز آئی, کہا اس کو پلا دو. اس کو پلانے گئے تو تیسری جگہ سے آواز آئی, اس کو پلا دو. جب اس کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہوتے شہید ہو گئے تھے. دوڑ کے دوسرے کے پاس آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. پہلے کے پاس آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. وہ تو اتنا جذبہ قربانی کا رکھتے تھے کہ مرتے وقت بھی جو ہے وہ اگر دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے. اور ہمارا جذبہ یہ کیسے پیدا ہوگا جب ہم نے قربانیاں ہی نہیں کرنی, تو کیسے یہ جذبہ پیدا ہوگا؟ اس لیے جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ اس طرح کے موضوع رکھنے چاہیے. اور جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں اس کے بہت سارے جوابات ہیں, بہت سارے. آپ جتنا اس میں غور کریں گے قربانی کے معاملے پر, جتنا آپ غور کریں گے آپ کو اس میں غریبوں کی مدد ہی نظر آئے گی. کہ کوئی ایک پہلو بھی قربانی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو. اس دن جو ہے وافر مقدار میں غریب جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ بڑے بڑے جانور
करोड़ों के लेके ज़िबा करते हैं, नुमाइश करते हैं, वो हकीकत में वो सही इतराज करने वाले वो लोग इन पे इतराज करते हैं, वो सही है इतराज उनको है। उनका क्या फायदा? जो करोड़ों रुपए का जानवर खरीदा है और एक एक किलो गोश्त जो है वो 17-17 हजार रुपए का बना है, वो गरीब कहता है कि हमें क्या जरूरत है इतने 17,000 का किलो गोश्त ला के देने की, आप जो है वो सस्ते वाला जो गोश्त ला के दे देते हमें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग नुमाइश करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। ये है असल में पैसे का ज़िया, और ये है असल में जो है वो अपनी कुर्बानी को ज़ाया करने वाली बात। जो इतराज करते हैं वो इन लोगों पर इतराज फिट होता है जो इस तरह नुमाइश करके, रियाकारी करके अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं करते। उन पर इतराज ये बनता है कि वो कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं। हकीकत में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।